اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جملہ خبریہ سے ہم کو ایک نہایت اہم خبر قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ جن لوگوں نے ہم کو پہچان لیا اور جن کی میری عظمتیں جن کے دل میں اتر گئی اور جن لوگوں نے ہمیں ایمان و یقین کے ساتھ ہم سے رابطہ قائم کر لیا تو ہر سانس وہ اپنی میری فضل و رحمت اور ربوبیت کی اداؤں کی ان کی حساس متلاشی رہتی ہے۔ کوئی بھی حاجت ہوئی فوراً 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر سجدے میں سر رکھتے تھے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کا دور رہتا ہے۔ کوئی بھی غم آیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا، اعلان روزگار کو آسان بنا دیا۔ جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا، اعلان روزگار کو آسان بنا دیا۔ کوئی غم ملا، مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، آپ تک لائی جو موج رنج و غم، آپ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ تک لائی جو موج رنج و غم، اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے، اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مصیبت ہم کو اللہ تک پہنچا دے اور اللہ والوں تک پہنچا دے، کیونکہ دعا کے لیے جاتے ہیں جب مصیبت پڑتی ہے تب ملا یاد آتا ہے کہ چلو بھائی کسی نیک بندے سے دعا کرائیں، ایسے ہی پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہے۔ تو جو مصیبت ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے اور اللہ والوں تک پہنچا دے وہ مصیبت نہیں ہے، وہ نعمت ہے۔ اور جو عیش و عشرت، جو عیش اور عشرت اور نعمت ہمیں اللہ سے غافل کر دے وہ عذاب، وہ عذاب ہے۔ چاہے وہ مرسیڈیز پر چلتا ہو اور کلفٹن میں اس کا شاندار بنگلہ ہو اور ہزاروں کارخانے اور فیکٹریاں ہوں، لیکن جس سے اللہ ناراض ہے اس سے بڑھ کر خسارے میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ لاشوں پر مر رہا ہے۔ لاش ہے، ہر چیز ایک دن لاشیں ہونے والی ہے۔ لہذا جو چٹائی پر بیٹھا ہے اور پیٹ میں چٹنی روٹی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اور تعالیٰ کی یاد میں مست ہے، وہ بادشاہوں سے افضل ہے۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اس ظالم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مسکین، کوئی محتاج، کوئی خسارے میں نہیں، اور جو خدا رکھتا ہے جس سے اللہ راضی ہے اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ، سورج و چاند، کوئی اہم شخصیت نہیں ہے۔ اور بادشاہوں کا یہ وہ رشک ہے، یہ مٹی پر جس کی مٹی انسان کی مٹی پر مٹی ہو رہی ہے، مکان بنا لیا فخر کر رہے ہیں، وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ لیا فخر کر رہے ہیں۔ ارے مٹی، یہ جسم کی مٹی، مٹی کی بیوی، مٹی کی کباب، مٹی کی بریانی، مٹی کی کوفتے اور مٹی کی فیکٹری، مٹی کے کارخانے، مٹی کے کپڑے، مٹی کے مکانات، یہ سب مٹی پر مٹی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ مقاصد میں سے نہیں ہے، یہ جینے کے وسائل ہیں، مگر زندگی کے مقاصد اللہ تعالیٰ کو راضی و خوش کرنا ہے۔ آج دنیا وسائل کو مقصد سمجھ رہی ہے، جس نے مکان بنا لیا بس کامیاب۔ کہاں کامیاب؟ مالدار بن گئے، ایک کلفٹن پر بنگلہ شاندار بن گیا، بہت کامیاب، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کامیاب وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ آپ بتلائیے کہ سر پر تخت شاہی ہے، سر پر تاج شاہی ہے اور تخت سلطنت پر بیٹھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر ہے۔ آپ بتاؤ یہ عافیت میں ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ عافیت میں، سب سے زیادہ نعمت، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ ما یؤتی احدکم خیرا من العافیۃ بعد الایمان،
سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عافیت. مگر عافیت کے معنی کیا ہے؟ کہ حرام کمائی سے بلڈنگ بنا کر حاضہ من فضل ربی لکھ دو، سود اور رشوت کی آمدنی سے. عافیت کا ترجمہ محدث عظیم 11 جلدوں میں عربی زبان میں جس نے شرح لکھی، ملا علی قاری، جو ہرات کے رہنے والے تھے اور اب جنت المالا مکہ شریف میں مدفون ہے. کوئی مولوی شرح مشکات نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ وہ شرح میں اس کی مرقات نہ دیکھے. اتنے بڑے عالم عربی زبان میں 11 جلدوں میں شرح لکھی. فرماتے ہیں عافیت کا ترجمہ کیا ہے؟ جس کا جسم بری بیماریوں سے محفوظ ہو، یعنی لقوا، فالج، کینسر، گردے بیکار ہونا، خطرناک بیماری نہ ہو. نزلہ زکام عافیت کے خلاف نہیں، تھوڑی سی بخار ٹمپریچر، اس سے کوئی عافیت کے خلاف نہیں. اور جس کی کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو. والسلامۃ فی الدین، السلامۃ فی الدین من الفتنہ والسلامۃ فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ. عافیت سے وہ ہے جس کو کوئی مصیبت بھی نہ ہو اور کسی معصیت و گناہ میں مبتلا نہ ہو. یہ عافیت میں. اگر پلاؤ کا لقمہ، بریانی، کباب کھا رہا ہے، کسی نافرمانی میں ظالم مبتلا ہے، واللہ عافیت میں نہیں ہے، جس سے اللہ ناراض ہو. آپ بتائیے، بڑی طاقت اگر ناراض ہو جائے تو دنیا والے کہتے ہیں کہ بھائی خیریت نہیں، خطرہ ہے. اللہ سے بڑھ کر ہے کسی کی طاقت؟ لہذا جو لوگ بھی گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل اور بین الاقوامی اصولوں پر بے وقوف و بے عقل ہے، کیونکہ بڑی طاقت سے ٹکر لینے والا بے وقوف کہلایا جاتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں. ایک بنگلے والا کلفٹن کا ملاؤں کو گالیاں دیتا تھا اللہ والوں کو، اور کہتا تھا اتنا کرنسی اور بینک بیلنس ہے کہ 60 پشت کھا سکتی ہے اور پیسہ ختم نہیں ہوگا، اور مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز روزہ کون کرے، ہمیں کی ضرورت کیا ہے، ہمیں تو اللہ میاں سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا کھانے کو ہے 60 پشت کھائے. اللہ کا عذاب آیا، پیٹ میں کینسر پیدا ہوا. پلاؤ، بریانی، کباب سب ڈاکٹروں کے بورڈ نے بند کر دیا. زبان پر کینسر ہوا تو حلق سے لقمہ نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا، تو پیٹ میں سوراخ کیا گیا. ربڑ کی نلکی سے جو کا پانی 2 تولا ڈال دیا جاتا تھا، جس سے وہ کچھ 6 مہینے زندہ رہا، آخر میں مر گیا. لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا کہ مولویوں کو بلا کر معافی مانگی اور کہا میرے لیے دعا مغفرت کرو، میں نالائق تھا، اللہ کی قدرت اور فضل سے بے خبر. اس سے بڑھ کر کون بے وقوف ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی فخر سے بے فکر ہو جائے. یہ کافروں کی علامت ہے، مسلمانوں کی شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی جس نے کر لیا اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، کوئی اس سے بڑا کوئی وزیر اعظم نہیں. جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، اس لیے دنیا کو مت دیکھو کہ دنیا کیا کہے گی. سارا جہاں خدا کو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو منزل جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کریے فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. مخلوق کو مت دیکھو، ساری مخلوق مچھر کے برابر ہوگی خدا تعالیٰ کی قدرت کے سامنے. آج بہت بڑا سی بات نہیں، صاحب برادری ناراض ہو جائے گی. اگر ہم ناچ گانا نہیں کرائیں گے شادی میں تو برادری کی کیا حقیقت ہے اللہ کی عظمتوں کے سامنے. اب آپ کہیں گے صاحب برادری حقہ پانی بند کر دے گی اور حقہ نہ دے گی. آپ کے ساتھ بھی تو برادری ہے. اگر آپ سنت اور شریعت پر قائم رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کے ساتھ ہیں، سارے دنیا کے اولیاء اللہ صالحین آپ کے ساتھ ہے. کیا یہ برادری آپ کو پسند نہیں ہے؟ یہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے والوں کی برادری کو خوش کرتے ہیں اور صالحین کو اللہ والوں کو ناراض کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بعد کون تمہیں چین کی ضمانت دے سکتا ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے. سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت. ابھی میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ سب اس کا جواب کیسا دیتے ہیں؟ آپ بتلائیے. عزت اور ذلت، عزت دینا اور کسی کو ذلت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ سوچ لو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے اختیار میں.
اور غریبی اور امیری کس کے اختیار میں ہے، اور موت اور زندگی کس کے اختیار میں ہے، اور تندرستی اور بیماری کس کے اختیار میں ہے، اور موت کے وقت میں کلمے پر خاتمہ دینا، ایمان پر خاتمہ دینا کس کے اختیار میں ہے، اور قیامت کے دن فیصلہ کس کے اختیار میں ہے۔ پھر ایسی طاقت والی ذات کو تاراج کرنے والا اور گناہوں سے حرام خوشیوں کو برآمد کرنے والا، کیا یہ عقل مند ہے؟ فیصلہ کرو۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کو کافی ہے اس کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک خبر دی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کو پہچان لیا، میری محبت ان کے دل میں، میری محبت ان کے دل میں ساری کائنات کی محبت سے شدید نہیں اشد ہے۔ دو آدمی آپ کے پاس آئیں الیکشن میں اور کہیں صاحب میں بھی آپ کا دوست ہوں، مجھے دینا ہو، دوسرا آواز کا میں بھی آپ کا دوست ہوں، تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ جس کی محبت زیادہ ہو، بولیے، جس کی محبت زیادہ، ایک شخص کی محبت 51 ہے، 51 نمبر، اور دوسرے کی 49 ہے، تو آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ جس کو زیادہ۔ تو جب نفس و شیطان کا الیکشن ہو رہا ہے، نفس و شیطان اور برادری اور خاندان ہمیں گناہ کی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ شکل بہت اچھی ہے، اس کو دیکھو، ظالم اس وقت تو دیکھو کہ تمہارے قلب میں کس کی محبت زیادہ ہے، کیونکہ تم کو ووٹ دینا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، نفس کی بات ماننی ہے، یہاں تم دیکھو گے تمہاری کیا قیمت، مٹی کی شکلوں پر مٹی ہونے والے مٹی اللہ کی جدا ہوتی ہے، اس کی قیمت دنیا میں بھی زیادہ اور قیامت کے دن بھی زیادہ ہو۔ 100 قتل کے مجرم کو اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث ہے 100 قتل کیا تھا اس نے، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے 100 قتل کو معاف کر سکتے ہیں بشرطے کہ میرے خاص بندے، میرے عاشق اور دیوانے فلاں بستی نصرہ میں رہتی ہے، وہاں جاؤ۔ کیوں بھائی؟ کیا اللہ عنہ جہاں اس نے قتل کیا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں نازل کرنے میں اس کو کیا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی قیمت بتا رہے ہیں کہ تم اللہ والوں کی قیمت کو کیا سمجھو گے؟ جس زمین پر وہ بستے ہیں اس مٹی کو یہ قیمت میں دیتا ہوں کہ یہ 100 قتل کا مجرم وہاں جا کر اس مٹی پر اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر لے۔ جہاد میں اس خاک کی قیمت ہوتی ہے جس خاک پر خالق افلاک کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ اس مٹی کو عزت دیتا ہے۔ علماء موجود ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد اب وہ چلا اپنی بخشائش کے لیے، راستے میں بہت آ گئی، فرشتے عذاب کے بھی آ گئے، جنت کے بھی آ گئے، دوزخ کے بھی آ گئے، آپ اس میں لڑنا شروع کر دیا۔ دوزخ کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو دوزخ لے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شرط اس نے پوری نہیں کی، اللہ والوں کی زمین پر اس نے قدم نہیں رکھا۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو جنت لے جائیں گے کیونکہ چل پڑا تھا، موت میں پر اس کا قابل اختیار نہیں، بےکس تھا، بے بس تھا، لہذا اپنی سی کر لی کہ اللہ والوں کی سرزمین کی طرف اس نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ پیمائش کر لو، دوزخ والے فرشتوں اور جنت والے فرشتوں پیمائش کر لو، اگر اللہ والوں کی مٹی جس زمین پر اللہ والے رہتے ہیں اگر وہ مٹی بھی کچھ قریب ہے اس زمین سے جہاں گناہ اس نے کیا ہے تو بھی ہم اس کو بخش دیں گے۔ دوستو اللہ والوں کی بستی کی زمین کی قیمت کہ زمین اگر قریب ہو جائے، اور ادھر پیمائش کا حکم دیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، کون سی؟ نیک بستی آدمی جس پر اللہ والے عبادت کر رہے تھے، اے زمین تقربی تو قریب ہو جا، کیونکہ اہل تقرب تیرے پاس اوپر رکھتے، تو قریب ہو جا، اور جہاں گناہ کیا تھا اس گناہ کی زمین کو اللہ نے حکم دیا تباہ آدھی جس پر اہل بود رہتے تھے نافرمان، اس لیے تو دور ہو جا۔ اللہ نے اپنے حکم سے پھر جو پیمائش ہوئی تو ایک بالش تو زمین نیک بندے کی قریب ہو گئی، تو اللہ والوں سے ملنا تو درکنار، اس زمین پر پہنچنا تو درکنار، صرف اس زمین کا ایک بالش قریب ہو جانا اس سے اللہ نے بخش دیا ان کو۔ جہاد میں یہ ہے قیمت اللہ والوں کی، اللہ والوں کی یہ قیمت ہے کہ اس کے ساتھ اللہ پلس ہے، اللہ نصرت ہے،
جو بندہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ کی رضا مثبت اس کی مٹی ہے، اس کی مٹی کی قیمت تو آپ لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ آپ خود سوچو، اللہ نے عقل دی ہے کہ جو مٹی انسان کی سجدہ اور نمازوں سے، تلاوت قرآن پاک سے اور تقویٰ اور گناہ کرنے کا غم اٹھانے سے قیمتی ہو چکی، اللہ پر فدا ہو چکی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ رضا کہ الہی اس کے ساتھ وہ مٹی خالی نہیں ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایندھن کی شیشی 2 روپے کی لایا، 2 روپے کی 3 شیشی لائے، ایک میں پیشاب بھر دیا، ایک میں گلاب کا پانی بھر دیا، ایک میں 10,000 روپیہ تولا اونٹ کا عطا رکھ دیا۔ شیشی سب 2 روپے کی ہے، مگر شیشیوں کی قیمت بڑھ گئی کہ نہیں؟ جو اس کے اندر ہے مٹی کے انسانوں کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس مٹی کے اندر کیا چیز ہے، اللہ ہے یا نہیں؟ اب وہ شیشیاں نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے اندر پیشاب تو ہے مگر ہم بھی 2 روپیہ کے، وہ گلاب کا پانی والا نہیں کہہ سکتا کہ ہم بھی 2 روپیہ کے، 2 روپیہ کے تو ہو، لیکن اس 2 روپیہ کی شیشی میں 10,000 اونٹ کا عطر پلس اور مثبت 2 روپے کی شیشی ہے، تو 2 روپے کی شیشی مثبت 10,000 تولا عطر دے رکھا ہے، قیمت بڑھ گئی کہ نہیں؟ تو جو مٹی اللہ پر فدا ہوتی ہے اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جن مٹیوں نے مٹی سے کھیلنا شروع کیا، جن مٹیوں نے مٹی کی عورتوں سے، مٹی کے لڑکوں سے اور مٹی کی تمام حسینوں سے، مٹی کی شکلوں سے اپنے جسم کو، زندگی کو فدا کیا، ان کی مٹی کے ساتھ مثبت مٹی، مثبت مٹی، مثبت مٹی، قیامت کے دن کی مٹی کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے تو وہی لڑکے، وہی لڑکیاں جس پر مرے تھے وہ سارے مثبت ہو جائیں گے۔ تب اللہ پوچھے گی کیا تمہاری قیمت ہے؟ دیکھ لو اپنی قیمت۔ اور اللہ والے جب کھڑے ہوں گے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذات ہو، آپ ان کی قیمت کو سوچو۔ اللہ کی قیمت کوئی ادا کر سکتا ہے؟ اللہ والوں کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں پہچانا، جن کی آنکھوں سے موتیا کا پانی نکل چکا اور بینائی صحیح ہو چکی، آپ بتاؤ کسی کی آنکھ میں موتیا کا پانی آ جائے تو حقیقت نظر آئے گی اس کو؟ آپریشن کے بعد تب دیکھے گا۔ تو جن کو دنیا کی محبت کا موتیا اترا ہوا ہے ان کو بس دنیا ہی مٹی کے کھلونے ہی نظر آ رہے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے اس کو مٹی کے کھلونے میں مشغول نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے خود تو اتنے حسین تھے کہ امام صاحب پیچھے بیٹھاتے تھے پڑھنے کے زمانے میں۔ فتح رحمہ اللہ تعالیٰ کانا یجلس سے امام محمد فی درسہ خط رہی وقاف ہوتا ہے نہیں ماں کمال تقویٰ ہو، کمال درجے کے تقویٰ متقی تھے، مگر امام محمد کے حسن کی وجہ سے وہ جب تک داڑھی میں اس نے لیا پیچھے بیٹھاتے تھے، احتیاط کرتے تھے۔ لیکن امام صاحب کی جب شادی ہوئی تو بیوی بالکل حسین کیا، حسن کا اطلاق مشکل تھا۔ امام صاحب کے حسن کی اپوزٹ تھی ضد بالکل، لیکن امام صاحب نے کبھی شکایت نہیں کی، بیوی سے بھی نہیں کہا کہ تو ایسی ہے اور میں ایسا ہوں۔ کمال ایک طالب علم نے ایک دن کھانا لینے گیا، اس کی نظر پڑ گئی، وہ آ کے رونے لگا، کہا حضرت آج ہوا تیز چلی، اچانک آپ کی بیوی پر نظر پڑ گئی، رو رہا ہوں کہ آپ کی قسمت پر رو رہا ہوں کہ آپ کیسے گزارا کرتے ہو چاند جیسی شکل رکھنے والی۔ اے امام محمد، چاند کی جیسے اللہ نے آپ کو حسن دیا اور آپ نے ایسی شادی کی۔ فرمایا کہ تو روتا ہے بے وقت، 6 کتابیں لکھ رہا ہوں اس وقت فقہ پر، جانے صغیر جانے کبیر، سیر صغیر سیر کبیر، زیادات مقصود، اور تم لوگوں کو کنز الدقائق اور کیسی فقہ کی کتابیں پڑھا رہا ہوں۔ اگر بیوی حسین ہوتی تو تم لوگ دروازہ ہو جاتے کہ استاد گھنٹہ ہو گیا کنز الدقائق کا، میں کہتا ابھی حسن کے حقائق دیکھ رہا ہوں، آئیے میری بزی، میں بہت مشغول ہوں۔ کیا ہوا پھر؟ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ جو دین کا کام مشکل ہو رہا ہے تعالیٰ کی اسی رحمت سے، پھر یہ جوش سنا کر فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کے لیے قبول فرماتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتا ہے سرکاری کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹی کے کھلونوں سے احتیاط کی توفیق دیتا ہے۔ مٹی کے کھلونے میں اس کو رنگینیوں میں پھنسنے نہیں دیتا، کیونکہ یہی جتنے عاشق ہیں، دنیا رومانٹک جتنی ہے سب انٹرنیشنل بیوقوف ہے، کیونکہ ان کو میں نے بھاگتے دیکھا ہے۔ حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا، یہ میر بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کا خطاب میں شہر کی فٹنگ میں ہم ان کی شٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ وزن نہیں ہوگا. حسینوں کا جغرافیہ میں بدلا، کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر؟ یہ عالم نہ ہوگا، قیامت آئے گی ابھی، یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے؟ زحل مشتری، زہرا مریخ لے کر. اکثر آسمانی سیارات کا تذکرہ کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ملاؤں کو زمین کی بھی فکر نہیں ہے، آسمان کیا جانے. بتاؤ میرے شہر میں سیارات کا نام ہے یا نہیں ہے؟ زحل مشتری زہرا مریخ لے کر پوچھو سائنسدانوں سے. اس لیے مبارک وہ بندے ہیں وہاں انہوں نے پوری کائنات میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے. دو قسم کے لوگوں کو. اور خوشا چشمے کیا گریا نے اور اے اللہ مبارک ہیں آنکھیں ہیں دنیا والوں جن کی آنکھیں اللہ کی یاد میں رو رہی ہیں. اے خوشا چشمے کیا گریا نے اور مبارک ہیں آنکھیں جو خدا تعالیٰ کی محبت میں رو رہی ہیں. اور اے ہمارے دل کی آنکھ گریا نے اور وہ دل مبارک ہے جو اللہ کی یاد میں مست اور گریا جل بھول رہا. اللہ ان کو دنیا میں بھی کام آئے گا، برزخ میں بھی، زمین کے نیچے قیامت کے دن جنت میں بھی ساتھ ہوگا. اور جن پر ہم مر رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ مرنے والوں پر کیا مرنا ہے؟ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے؟ جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں. آپ بتاؤ کسی کے گردے خراب ہو جائیں، فلٹر کا کام چھوڑ دیں، خون صاف نہ کریں، ہے کوئی دنیا میں حسین کو اس کی مدد کر دیں؟ حسینہ ہو یا حسین ہے کسی نے پاور؟ یہ تو خود ہی مر رہے ہیں. ان کو بھی اگر کچھ ہو جائے تو یہ اپنی بلا نہیں ٹال سکتے تو عاشقوں کی بلا کیا ڈالیں گے؟ ارے اس میں مرے تو تمہارے ہر درد دکھ میں ساتھ دے سکتا ہے. عاشقوں پر کمزوروں پر کیا مرتے ہو؟ ایک دن شکل بھی گزر جائے گی، پھر باغر باللہ سمجھو گے اپنے ان شکل سے اپنی نظر بچا لو تو عارف باللہ ہو جاؤ گی. اگر ان شکلوں کے چکر میں رہے تو باغر باللہ رہو گے. جانور کے جانور آتے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھے پہچان لیا، جن نے کیا پہچانا کہ اللہ ہی ہمارے دکھ درد میں دنیا میں اور آخرت میں کام آ سکتا ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں. تو ان کی محبت اشد ہے سارے عالم میں. کانپور میں میں گیا، کانپور ایک شہر مشہور ہے انڈیا کا. تو مفتی وہاں کے مفتی منظور مولانا مفتی منظور صاحب نے تاجروں کی طرف سے مجھ سے سوال کیا کہ سارے تاجر چمڑے کی کاروباری کروڑپتی بیٹھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چودھری اور ملا اور اہل اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کو لات مارو، دنیا کو لات مارو، دنیا سے دل مت لگاؤ. تو اگر ہم دنیا سے دل نہ لگائیں گے تو ہماری فیکٹریاں، ہمارے کارخانے کیسے چلیں گے؟ اب بتائیے. شاید بھی ایک مفتی میں نے وہ چونکہ تکلف تھا مجھ سے، میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ کس نے کہا کہ دنیا کو لات مارو؟ اگر پیٹ میں روٹی نہ ہو تو لات اٹھے گا مارنے کی؟ 3 دن کھانا نہ دو اس کو جو لات مارنے کو کہہ رہا، اس کا کھانا 3 دن بند کرو، پھر لات اٹھے گا اس کا مارنے کی؟ دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. دنیا کی محبت جو جائز ہے شدید بھی جائز ہے. انہ لحب الخیر لشدید. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بیوی بچوں سے، کاروبار سے، موٹوں کی گڈیوں سے شدید محبت ہے، لیکن پھر نہیں کرنا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اگر بیوی بچوں کی محبت کاروبار کی شدید ہے، میری اشد کر لو برخاست ہو جاؤ گی. کیا مطلب کہ اگر 49 نمبر 50 نمبر صحیح ہماری کچھ فیصد زیادہ محبت کر لو، شدید سے اشد نہیں کر لو، بس تم بات ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے محبت منع نہیں کیا کہ بیوی بچوں سے، بیوی کی محبت بچوں کی محبت نہ ہوگی تو ہم کیسے تربیت کریں گے؟ کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، دل میں یار ہو، لیکن ایسے آسانی سے دل میں یار نہیں آتا. ان دل کے دل سے اپنے دل کا پابند کرنا پڑتا ہے. جن کے دل میں یار ہے، اللہ ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے. ہمارے شیخ صاحب محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امرود ملتا ہے امرود والوں سے، آم ملتا ہے آم والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، کباب ملتا ہے کباب والوں سے. اس کو آخر میں کہتا ہوں کہ کباب برتن شرار ہے. کباب ملتا ہے کس سے؟ کباب والوں سے. اللہ بھی ملتا ہے اللہ والوں سے. اللہ بھی ملتا ہے اللہ والوں سے. اگر اللہ والوں سے اللہ نہ ملتا تو مولانا قاسم محمود رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا،
حقیق امت مدرب زمانہ مولانا خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم کم نہیں تھا، لیکن اللہ کو لینے گئے تھے امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. آج جامعہ رشیدیہ اور جامعہ قاسمیہ اور جامعہ اشرفیہ کی رشید بک چھاپ کر پیسہ تو لیتا ہے مولوی، لیکن آج اسے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کی توفیق نہیں ہے، اس کو اور محسوس ہے. بلکہ عالم بھی اگر شیخ ہو ان حضرات میں تو غیر عالم کی اتیا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصطلاحی عالم نہیں تھے، لیکن آج عالم شیخ جو ہو اس کے پاس بھی جاتے ہوئے اہل علم کو آج شرم آتی ہے. نتیجہ اس کا دیکھ لو کیا ہے کہ مولوی جو ہے مولا والا نہیں، اس لیے قوم ان کو کہتی ہے مولوی صاحب، مولوی نہیں ہوگا مولوی ہے. جیسے لکھنؤ مانے لکھنؤ والا، مولوی مانے مولا والا. جب تک مولوی مولا والا مولوی نہیں ہے، کیا اللہ دل میں نہیں تو اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے گا. وہ کبھی جات سے بک جائے گا، کبھی بات سے بک جائے گا، کبھی دولت سے بک جائے گا، کبھی چندہ دینے والوں کے قدموں میں اپنی تبدیل رکھ دینا. لیکن اگر دل میں اللہ ہے انشاءاللہ تو سلاطین کے تخت و تاج کو بھی نیلام کرتا ہوا دکھا دے گا اپنی تقریر سے. اگر دل میں اللہ ہے تو اس کی تقریر میں انشاءاللہ یہ اثر ہوگا کہ آپ جو سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہوتے بھی نظر آئیں گے. آفتاب محتاب کی روشنی اس کی تقریر کے سامنے پھیکی نظر آئے گی. پلاؤ کباب بریانیوں کے مزے اللہ کی محبت کے مزے کے سامنے کمتر نظر آئیں گے. میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے نظر کو بچانا فرض فرمایا، اور بخاری شریف میں ہے جو اپنی نظر کو حسین لڑکیوں کسی بھی لڑکوں سے نہیں بچاتے، لڑکوں سے نہیں بچاتے تو یہ آنکھوں کا زنا. بخاری شریف میں حدیث ہے زین العین النظر، زین العین النظر آنکھوں کا زنا ہے. اور لوگ آج کل اس کو معمولی لگا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا نہ دیا نہ دیا، ارے اسے بھی دیکھ لیا. واہ، کہتے ہیں دیا نہ دیا سے بھی دیکھ لیا. آپ لوگ کتنا شوق، ارے کیا کریں ہم، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، اللہ تعالیٰ کی غیرت جمال کا تقاضا کہ میرے بندے مجھ کو سوا اور نہ دیکھیں کہیں، جو حلال ہو وہاں دیکھیں. ماں باپ کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، کعبہ شریف دیکھو، نبی پاک کا روزہ مبارک دیکھو، لیکن سڑکوں پر جو ہے ان کو مت ہم منع کر دیا گیا. اور ان کے بچنے سے انعام کتنا ہوا کہ حلاوت ایمانی ملے گی. وعدہ کہ جو نظر بچائے گا ہم بصارت کے درجے میں بصیرت کی مٹھاس دیں گے، اللہ کی محبت کی مٹھاس دیں گے اس کو. اور جس کو ایمانی مٹھاس ملے گی اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. دیکھ لو آپ سڑکوں پر، ریل کے اسٹیشنوں پر اور ایئرپورٹوں پر، جہازوں پر نظر بچا لو تو خاتمہ ایمان کا فیصلہ آج آپ کو سڑکوں پر مل جائے گا. کتنا بار ایک صاحب نے کہا کہ سال اتنی زیادہ اڑیانی ہے، اتنی زیادہ اڑیانی ہوتی ہے، مسئلہ تو بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. میں نے کہا کہ اگر اڑیانی عام ہے، کثرت اڑیانی جو ہے، مگر حلوہ ایمانی کی فراوانی بھی جو ہے. ایک نوجوان لڑکے نے کہا کہ صاحب بے پردگی میں اور حسین لڑکیوں نے ہر طرف میری ناک میں دم کیا ہوا، بہت پریشانی ہے. میں نے کہا آپ کی ناک میں حسینوں نے دم نہیں کیا، تم نے حسینوں کی دنیا کی ناک لگائی ہوئی. اگر تم آنکھوں کو بچا لو تو تمہیں کیا پتا کہ کیسا ہے. دیکھیے سعودیہ میں ایک بوری چاول ایک حاجی کا گر گیا، ایک دیہاتی بدو ان چلا رہا تھا، وہ لے گیا کھانے میں چلا کر دیا اور کہا صاحب اس میں کسی حاجی کا چاول ہے. تو تم نے سعودیہ نے اس کو گرفتار کر دیا کہ تم نے پٹولا کی چاول ہے یا کیا ہے. تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بوری کسی حاجی کی ہے، میں نہیں جانتا کیا ہے. تم نے پیٹرول کو محسوس کیا، لہٰذا حسینوں کو پیٹرول ہی بن، ورنہ حکومت اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر لیں گی. یہ بھی مت دیکھو کہ اس کی ناک کیسی ہے، چہرہ کتابیں یا نہیں. نظر بچاؤ، تفتیش حسن بھی حرام. بعض لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ دیکھنے پھر بچیں گے. اگر زیادہ اہمیت ہے دیکھو مت، ہو سکتا ہے کہ دیکھنے کے بعد بچ سکو یا نہ بچ سکو. حکیم امت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ریلوے کراسنگ پر میرے ریل کے سامنے کوئی ریل آ کے کھڑی ہوتی ہے، میں اس ریل کے ڈبوں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی زنانہ ڈبہ میرے ڈبے کے سامنے لگ جائے. ممکن ہے کہ میں دیکھوں تو اس میں کوئی حسین عورت ہو، ممکن ہے کہ اس کو مدد پہنچانے کے بعد میری نظر ہٹانا میرے لیے مشکل ہو جائے. اللہ والے اس طرح جیتے اور بڑے چین سے جیتے. اللہ والوں کے سکون کا عالم مت پوچھو.
جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے اس کے دل کے عالم کا کیا عالم رہتا ہے، اور پورا عالم اس کو نہیں جانتا، مگر جو اللہ پر فدا چل کے جانے والوں کو زیادہ نفع ہوتا ہے، جو مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف پاتا ہے۔ مدینہ شریف میں ملک شام سے آدمی آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھ کو وہ اطاحیات سکھا دو جو سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اطاحیات سکھایا تھا، اے امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا کوئی کام مدینہ پاک میں نہیں ہے، کوئی کام نہیں، اور کوئی رشتے داری، کوئی تجارت، کچھ نہیں، صرف اسی کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا اے اہل مدینہ، کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھ۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ کو دین کے لیے چل کر کے گلشن اقبال بلاک نمبر 2 کبھی آنا پڑے تو آپ آ جاؤ، کتنی دور؟ میں آپ کے یہاں آ سکتا ہوں تو آپ میرے یہاں کیوں نہیں آ سکتے؟ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو، آج کل جو لوگ کہتے ہیں کمرے کے دروازے کے پہلے میں آ سکتا ہوں، یہ جائز نہیں۔ حکیم علماء منع کرتے ہیں کہ آپ ہو سکتے ہو، ایک تگڑا آدمی ہے اور جو کمرے میں بیچارہ کمزور ہو جو کر کے گھسایا تو آ گیا، یہ تو آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ یہ ضرورت کا جملہ ہے، میں کیا میں آ سکتا ہوں؟ یہ لے آئی میں سب کا کرتا تو شبد حکمت اللہ، اللہ پاک ہمارے جنہوں نے ہمیں پہچان دیا، ساری کائنات کی محبت، مال اور اولاد و تجارت، ساری دنیا کی محبت سے ان کے دل میں میری محبت زیادہ ہو۔ کیا یہ جملہ خبریہ ہے تھا؟ اس جملہ خبریہ میں جملہ انشائیہ کو شبہ ہے کہ ایمان والے اپنی محبت حاصل کر لو کہ تمہارے دل میں میری محبت غالب ہو جائے، پھر جہاں جاؤ گے غالب رہو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تم کو کوئی ملا کہہ کر نہیں کہہ سکتا، سارے دنیا کے بادشاہ اور مالدار تمہاری جوتیاں اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ جگر مراد آبادی کہتا ہے میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی محبت چھا جاتی ہے اور جو اللہ کے قانون کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے، کانوں پر آنکھوں پر اللہ اس کو غالب کرتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا خزانہ چھوڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا خزانہ چھوڑ دیتے ہیں، تیرے محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ چند دن کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھا کر دیکھو، اگر نہ نفع ہو تو مت جانا، لیکن جیسے اور آزمائش کرتے ہو۔ ایک صاحب نے کہا تھا کہ میں نے تو بہت جلدی اللہ والوں کے پاس گیا مگر ان کو ہماری جیب پر نظرانہ مانگنے لگے، تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ آپ جوان آدمی ہو، اگر تم سے کوئی محلے کا بڑا بلا کہے کہ ہم تمہاری بیٹا شادی کرا دیں گے، لیکن شادی کرانے کے بعد تمہارے مٹھائی کا ڈبہ ہوگا اللہ احمد کی ساری مٹھائی کھا کر اور پھر دروازے میں بھاگ کر کہیں کسی اور شہر میں، تو کیا آپ شادی سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ بولو ان کو رمضا کی آج محبت ہوتی تو اگر 10 پیر بھی دھوکا دیتے تو 11واں پیر تلاش کرتے، لیکن میں اللہ کے بھروسے کو کہتا ہوں کہ اگر صحیح کرتے ہے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کرے گا اور ویسے سے آپ کو پیر آپ کو عطا کر دے گا۔ حافظ علاقی جنگل میں رو رہے تھے، اللہ نے سلطان نصرالدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ جنگل میں ایک بندہ میری تلاش میں رو رہا ہے، اے جاؤ اس کی مرشد بن جاؤ اور اس کو اللہ تک پہنچا دو۔ رحم الرحیم ہے تو حکمت اللہ، جس کے دل میں اللہ کی محبت اشد نہیں ہے، نفس و شیطان کی بات بھی مانتا ہے، اس ظالم پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت کو حاصل کر لے کہ جس سے ساری دنیا کے تقاضے ایک طرف اور اللہ کی محبت اس پر غالب رہے۔ سارا جہاں خلاف کو کروانا چاہیے، پیشی نظر کو مرضی جانا چاہیے، تیسری نظر سے جانچ کر کرتے ہوئے فیصلہ کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے۔ آپ دیکھو کہ اگر انٹرنیشنل خبر ریڈیو میں آ جاتی ایک لڑکی ساری دنیا میں سب سے حسین حسن میں اول نمبر آئی ہے اور معلوم ہو جائے کہ وہ گلشن اقبال میں آج اس کی نمائش ہے، جو نظرباز ہیں ان کو ٹکٹ دینا پڑے گا، 1000 روپئے کا ایک ٹکٹ ملے گا، تو آپ وہاں دیکھیے کہ کیسا میلہ لگتا ہے اور ملا کے پاس آنے والے بلا ٹکٹ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیونکہ مولا کی محبت سے بے خبر جو ساری لیلاؤں کو نمک دیتا ہے اس مولا جو خالق لڑکیات لیلائے کائنات ہے اس سے تو قوم بے خبر، ورنہ انشاءاللہ ہزاروں دن بھاگ کے تلاش کرتے کہ کسی اللہ والے کو تلاش کرو تاکہ ہم اللہ کو پا دیں۔
جو اللہ والا ہے مفت میں اگر کوئی کہے کہ ہم بین الاقوامی پوسٹ میں افضل آئے ہیں ملا جی دیکھ لو تو انشاءاللہ اگر وہ اللہ والا ہے تو کہے گا آپ تو مفت میں ہیں مگر میرا ایمان مفت کا نہیں. ایک شخص نے سرما پیش کیا حقیر عمر کو وہ کہا حضرت مفت کا ہدیہ دے رہا ہوں تو میں اس کے اجزا بتاؤں. میں اپنے خاندانی حکیم سے اس کے اجزا کو معلوم کروں گا کہ میری آپ کے لیے مفتی ہے آئی تو یہ میرا خاندانی حکیم ہے تو اس کا حضرت کتنے نازک نخرے دکھاتے ہو میں تو مفت میں سرما ہدیہ دے رہا ہوں. یہ اجزا ہوگا تو وہ پوچھے جس کو خریدنا ہوتا آپ کو مفت کی چیز پیش کر رہا ہوں. حکیم عمر کا کیا دعا ہے کہ میرا سرما تو مفت کا ہے میری آنکھ مفت کی نہیں لہٰذا کوئی حسین مفت میں پیش کر دے یہی کہہ دو کہ میرا حسن تو مفت ہے مگر میرا ایمان مفت کا نہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے میری آنکھوں کو روشنی کی ہے جس نے ہم کو ماں کے پیٹ سے اپنا نہیں پیدا کیا اس روشنی کا میں حق نہیں مضمون کروں گا کہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کو دیکھوں. کا مزہ جینے کا مزہ تو ہے بریانی کباب میں مزہ نہیں ہے. کباب میں ہے دل پر آزار ہے میں پیش کر سکتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کے پاس دولت ہے اور منہ میں ہر وقت کباب ہے لیکن کہتے ہیں دل پر پھر پریشانی اور عذاب ہے. اور اللہ والوں کے دل میں چین ہوتا ہے چاہے ظاہر میں برسفید اور بنگلہ ہو جاتا ہو. شاید بزرگ فرماتے ہیں دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی باہر. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی باہر اور دل بیابا ہو گیا عالم بیابا ہو گیا. جس سے اللہ کا در پھینکتا ہے اس کا دل پریشان رہتا ہے اور جس کے دل پر اللہ کی پیار کی نظر رہتی ہے اس کا دل خوش رہتا ہے چاہے چٹنی روٹی ہو کپڑے لیول لگے ہوں. تو دوستوں کو کہتا ہوں کہ جینے کا مزہ یہ ہے کہ مولا کو دل میں حاصل کرو کسی اللہ والے کی صحبت اٹھاؤ. انشاءاللہ جب دل میں اللہ پاؤ گے مولا پاؤ گے تو سمجھ لو کہ سارے عالم کے بادشاہوں سے اپنے کو بہتر پاؤ گے. سارے عالم کی رومانٹک دنیا سے اور لیلا اور مجنون کی زندگی سے بہتر پاؤ گے. ہر وقت مست رہو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جنت کا خالق ہے جو دنیا کے نعمتوں میں لذت رکھتا ہے خود وہ کیسے ہوں گے سوچ لو اس کو. بڑا آدمی کو ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے فرماتے ہیں اے دل یہ شکل خوشتر یا کی شکل سازر اے دل چینی زیادہ میٹھی ہے یا شکل بنا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. اے دل یہ شکل خوشتر یا کی شکل سازر اے دل یہ شکل زیادہ میٹھی ہے چینی زیادہ میٹھی ہے یا شکل کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. اے دل یہ قمر خوشتر قمر سنا اے دل یہ قمر خوشتر یا آپ کی قمر سازر یہ چاند جیسا قمر حسین ہے یا چاند کا حسین بنانے والا زیادہ حسین ہے. اس کو یہ عرض کرتا ہوں کہ مولا کو نہ پایا تو جب جنازہ پسند ہوگا تو ہم جن چیزوں کو مولا ہم سے چھوٹ جائیں گے کاروبار مکان قالین موبائل موبائل موٹر بیوی بچے ہاتھ کی گھڑیاں سارے نعمتیں چھین جائیں گی. اللہ کے سوا اس وقت کوئی نہیں ساتھ جائے گا قبر میں. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ مولا کو حاصل کر لو دل میں انشاءاللہ زمین پر بھی آرام سے رہو گے اور قبر میں بھی آرام سے رہو گے قیامت کے دن بھی انشاءاللہ عزت سے رہو گے اور جنت میں بھی مزہ پاؤ گے اللہ کی دیدار کا. ایسے مولا سے غافل نہ رہو. خالی کھانے پینے کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ آفس مت بنو کہ شام کو رات کو کھایا اور صبح لینٹرین میں جمع کر دیا. ہم انسانوں کو اللہ نے امپورٹ ایکسپورٹ آفس نہیں بنایا اپنی ولایت اور دوستی کے لیے پیدا کیا. یہ مکان بنا لینا روٹی حاصل کر لینا یہ جینے کے وسائل ہیں مقصد زندگی نہیں. کاش کہ آپ میری بات اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دو. ہم بلاتے تو ہیں ان کو مگر اے رب کریم ان سب پہ بن جائے بلکہ ہم سب پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے. اب بخاری شریف کی روایت پیش کرتا ہوں جو صاحب کی تفسیر ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے خدا آپ کا رسول سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ کی محبت کی بھیک مانگتا ہے. سوال کا ترجمہ اردو زبان میں بھیک ہے. اللہ میں ایسا لکھا سائل تو نہیں سائل آیا ہے. سائل کس کو کہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خزانے سے اللہ کی محبت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ میں سے محبت اور خدا اپنی محبت کی بھیک دے دے. وہ محبت اور جو اس سے محبت رکھتے ہیں اپنے عاشقوں کی محبت ہم کو نصیب کرنا. ہاں کاش کے اہل علم اس حدیث کے جملے کو سوچتے.
علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 محبت کو کوئی سوال کیا، اے اللہ اپنی محبت دے دے، اپنے عاشقوں کی محبت دے دے، وہ ہوتا میں وہی بکا، جو لوگ تجھ سے محبت رکھتے ہیں مجھے ان کی بھی محبت دے دے، وہ ہوتا عملی میں مطلب حکم، اور جو عمل آپ کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے اس عمل کی توفیق دے دے۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ایک شعر میں سارے عالم میں پیش کرتا ہوں، یہ اپنی قیمت مکانوں سے مت لگاؤ، تعلیموں سے مت لگاؤ، بینک بیلنس سے مت لگاؤ، بریانیوں پلاؤ کباب سے مت لگاؤ، دنیا کی سلام وزارت عظمیٰ یا پارلیمنٹ کی ممبر بن گئے، مخلوق کے واہ سے مت لگاؤ، سیکھو اور اللہ کو حاصل کرو۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء دین مدرسوں میں نبوت حاصل کرتے ہیں، اگر اللہ والوں سے نور نبوت کے حاصل کر لیں تو انشاءاللہ بے عمل نہیں رہیں گے، ہر معلوم کا معمول بن جائے گا، اور مزہ علم کا ضرور ہے کہ ہر معلوم عالم کا معمول بھی ہو جائے، مگر علم عمل میں فاصلے جب تک اہل عمل کی صحبت نصیب نہیں ہوتی۔ زیادہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں 3 محبت کا سوال کیا، اے اللہ اپنی محبت کی بھیک دے، اللہ والوں کی محبت بھی دے، اور ان اعمال کی محبت دے جن سے آپ کی محبت عطا ہوتی ہے۔ تو فرمایا 20 میں اللہ والوں کی محبت کی بیان کی ہے، تو یہ عالم جو کہتے ہیں ہمیں اللہ والوں کی ضرورت نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ والوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ کیا ظالم ہے، کبر ہے، اس کا تکبر کردار مانے ہو رہا ہے۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کون شخص ہے، یہی وہ شخص تھے پیروں کو برا کہتے تھے، حکیم خانی کا بھی جغرافیہ اور مذاق ہوا تھا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا کہ قال را 2000 مرد حال شو، سید سلیمان صاحب قال کو چھوڑو صاحب حال بنو اور پیشے مرد کامل پامال شو، کسی اللہ والے کی صحبت میں جاؤ، پھر تمہیں پتا چلے گا علم کس چیز کا نام ہے۔ سید صاحب کے دل پر چوٹ لگی، علامہ سید سلیمان ندوی تھانہ بھون حکیم امت کی خدمت میں گئے، پہلی مجلس سنی بس رونے لگے اور فرمایا کہ علم تو ان چوٹائی اور بولی والوں کے پاس ہے، ہمارا تو خامخواہ غزوہ مجلس اور شرط اور ضبط ہو رہا ہے۔ پھر یہ شعر کہے کہ جانے کی انداز سے تقریر کی پہلی مجلس میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم امت کی صحبت کا یہ اثر ملا کہ فرماتے ہیں جانے کی انداز سے تقریر کی حکیم امت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جانے کی انداز سے تقریر کی، پھر باقاعدہ شبہ باطل ہوا، جانے کی انداز سے تقریر کی، پھر باقاعدہ شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ اور ذکر کو جو اللہ اللہ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ذکر میں تاثیر دور جام، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی ابتدار شام۔ تو دوستو علامہ سید سلیمان ندوی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت بخاری شریف کہ پہلے اللہ کی محبت مانگی، آخر میں عمل کی محبت مانگی، اور بیچ میں اللہ والوں کی محبت مانگی، تو دوست لا کر فرمایا کہ اللہ والوں کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیچ میں رکھ دیا کہ جس کے دل میں کسی اللہ والے کی محبت اور اللہ والوں کے پاس آنے جانے کی محبت کی بات توفیق ہوئی کہ دل کی محبت اور جسم کی مساوت ایک دن اس کو اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہو جائے گا، وہ اللہ والا، اور اعمال کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ دونوں چیزیں دیکھو، جگر کے بڑے آل انڈیا احمد آباد کے شاعر تھے، شرارتی کی چٹھی لکھتے ہیں کہ پینے کو تو بے حساب پیلی، اب ہے روتے حساب کا دھوکہ، انہیں کا شہر ہے جگر صاحب کا، پینے کو تو بے حساب پیلی، اب ہے روتے حساب کا دھوکہ، لیکن دن دن وقت آیا پڑھنے کا، سن گئے لوگ جویا بھرے آتے ہیں، بتلاتے ہیں، جس کے دن اچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اللہ والا بنانے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو ایک بزرگ مل گئے تو خواجہ عزیز الحسن منظور رحمۃ اللہ علیہ، پوچھا حضرت آپ ICS ہیں، ڈپٹی کلیکٹر ہیں، BA ہیں علی گڑھ سے، اتنے گریجویٹ ہو کر گیا ہے، چبوچیا ٹوپی، لمبا کرتا اور داڑھی اور تصویر، یہ اللہ والے کیسے بنے؟ فرمایا خواجہ صاحب نے حکیم امت کی خدمت سے مجھے اللہ نے نعمت دی، کیا میں بھی جاؤں گا؟ کہاں جاؤ؟
کیا میں جا کر کیا میں بھی اللہ والا بن سکتا ہوں؟ پکا شرابی ہوں؟ ہاں بالکل، جا کے دیکھوں. کہنے کے مگر شراب تو میں وہاں بھی پیوں گا، کیونکہ چھوٹی نہیں ہے ہندو سے ظالم لگی ہوئی، چھوٹی نہیں ہندو سے ظالم لگی ہوئی. تو بیٹھ کہ ہمارا اچھا آپ وہاں بھی پینا چاہتے ہو؟ تو میں حکومت سے پوچھوں. گئے حضرت سے پوچھا کہ جگر صاحب آج انڈیا شاید آنا چاہتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اور کہتے ہیں شراب خانقاہ میں پینے کی اجازت دی جائے تو اس کے بغیر جگر زندہ نہیں رہ سکتے. حضرت نے فرمایا کہ خانقاہ وقت کی عمارت ہے، میری ذاتی مکان میں ہم کو ٹھہرائیں گے. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو اپنا مہمان بنا سکتے ہیں تو جگر گنہگار مسلمان کو ہے، میں اس کو اپنا مہمان بناؤں گا، میرے گھر میں پی لے گا. وہ جگر صاحب سن کے رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ گنہگاروں سے اللہ والوں کو نفرت ہوتی ہے، لیکن اللہ اور اس سے بڑھ کر محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. جگر صاحب پہنچ گئے، حضرت سے توبہ کی اور 4 دعا کرائی. حضرت دعا کی کہ میں شراب چھوڑ دوں، نمبر 2 حج کر لوں، نمبر 3 باقی رکھ لوں، نمبر 4 میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. بتاؤ کیسی دعا ہے؟ بتاؤ یہ چاروں دعا کیسی ہے؟ جگر صاحب نے جاتے ہی شراب چھوڑ دیا. یوپی کے سارے ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا جگر صاحب شراب شروع کر دیجیے ورنہ آپ مر جائیں گے، 50 سال سے پی رہے ہو، یہ شراب ایسے نہیں چھوڑو، تھوڑا تھوڑا چھوڑو. تو جگر صاحب نے کہا اے ڈاکٹروں، اگر میں شراب پیتا رہوں گا تھوڑا تھوڑا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ اگر شراب کی حالت میں موت آئی تو میں اللہ کے غضب و قہر اور عذاب کے ساتھ جاؤں گا، اور اگر جگر شراب کے چھوڑنے سے مر گیا تو اللہ کی رحمت کے سائے میں جاؤں گا. لہذا انہوں نے نہیں کیا، اللہ نے مدد کی اور اس سے شراب کی بغیر صحت مند ہو گئے. پھر حج کر آیا. حج کے بعد داڑھی رکھ لی کہ میں اللہ کو کیا میں دکھاؤں گا، روزہ مبارک پر کس طرح حج کروں گا، راستے ہی میں رکھ لی. جاتے وقت جب آئے تو 4 مہینے کا اس زمانے میں تھا، پوری داڑھی رکھ لی، ایک مٹھی داڑھی جو 3 طرف سے رکھی، اور بمبئی میں آئینے میں اپنی داڑھی دیکھی. حج کے زمانے میں آئینہ دیکھنے کا موقع نہ ملا تھا تو اپنے چہرے پر اپنا شیر پیش کیا، اپنے چہرے پر اپنا شیر پیش کیا، اور میرے جب گئے تو ٹانگنے والا وہ شیر پڑھ رہا تھا، مست ہو رہا تھا. اس ظالم کو خبر نہیں تھی کہ جگر کس کا شیر ہے، وہ میرے ٹانگے پر بیٹھا ہوا. وہ شیر کیا ہے؟ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے کافر مسلمان ہوا. چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے کافر مسلمان ہوا. کافر کے معنی اصل کافر نہیں ہے، محبوب کے معنی نہیں. کافر ادا کہتے ہیں معشوقہ کو. کیا مطلب کہ سنت نبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا نقشہ میرے چہرے پر آ گیا، اس لیے اب جگر معشوق بھی ہے، محبوب بھی ہے. اور قیامت کے دن میں کہہ سکوں گا تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کرتے میں صورت لے کے آیا ہوں. جونپور کا شاعر حفیظ عبدالحفیظ تخلص کرتے تھے، شراب پیتے تھے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب آپ جانتے ہیں، نازم آباد میں. ان سے انہوں نے کہا کیا میں بھی اللہ والا ہو سکتا ہوں؟ تو میں ہاں جائیے آپ جن کی شہرت سے ایک لڑکی آج اس حالت میں ہے، آپ جائیے. گئے. جب خانقاہ میں پہنچے تو حجام کو بلا کر پھر داڑھی بنا دی، کیونکہ جونپور سے سہارنپور جاتے جاتے تھوڑی تھوڑی کچھ کھوٹی نکل آئی تھی. اس لیے کہتا ہوں کہ داڑھی رکھ لو تو 3 مصیبت سے نجات پاتا ہے. نمبر 1 کوٹ، نمبر 2 ڈبل کوٹ، نمبر 3 ہارڈ کوٹ. تینوں سے چھٹی مل جائے گی اور اعلیٰ ملائم گان آپ کو بڑی دعائیں دیں گے اور اللہ خوش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش، بڑی طاقتیں خوش، آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. اور لوگ بندے آپ سے دعائیں کرائیں گے. ایک شخص نے داڑھی رکھ کر اپنی امت کو لکھا کہ جب سے داڑھی رکھی محلے والے مذاق اڑانا ہے تو ہنس رہے ہیں. حضرت نے لکھا لوگوں کو ہنسنے دو، تم کو قیامت میں رونا نہیں پڑے گا. لیکن میں ایک شعر بھی اپنے دوستوں کو لکھا یاد کرا دیتا ہوں کہ جب کوئی ہنسے داڑھی کے بعد تو یہ شعر پیش کر دو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو. شاید کی محبت تمہیں غصہ نہ بنا دے، تم کو بھی محبت کہیں غصہ نہ بنا دے.
آئے شراب چھوڑ دی جونپور داڑھی رکھی توبہ کر لی 1 سال کے بعد اپنی امت آئے جونپور تھانہ رول سے تو اتنی بڑی داڑھی پوری مٹھی ہے پوچھا یہ بڑے میاں کون ہیں میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بڑے میاں وہی ہیں جنہوں نے خانقاہ میں داڑھی بتائی تھی اور آپ سے بیٹھ ہوئے تھے اور بیٹھ کے وقت میں آپ نے ان سے سوال کیا تھا کہ جب حفیظ شاعر تو بیٹھ مرید ہونے والا تھا مرید تو جو داڑھی وہ نور نکلا تھا اس کو تم نے کیوں کٹایا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں آپ حکیم امت ہیں میں امت کا مریض ہوں مریض کو چاہیے کہ اپنی پوری بیماری پیش کر دے انشاءاللہ وہ پورا نہیں لگے گا لیکن بہتر نہیں ہوتا کہ نہ ایسا کرتے. اس کے بعد ان کا خاتمہ کتنا پیارا ہوا. مرنے سے 3 دن پہلے ان پر حال پاری ہو گیا اور اپنے گھر میں تڑپنے لگے کہ اللہ میرا کیا حال ہوگا مجھ کو معاف کر دیجیے. ایک دولار سے 1 دولار تک تڑپتے بھی جاتے تھے. صرف نماز جماعت سے پڑھتے تھے باقی روتے رہتے. کسی ہونے کی حالت میں انتقال ہو گیا. کیسی پیاری موت نصیب ہوئی. اور اپنے دیوان حفیظ میں کوئی شعر کا اضافہ کیا جس میں اپنی امت کی نسبت کا انعام بیان کیا ہے. دیوان حفیظ مشہور دیوان ہے. حفیظ شاعر کا جون پوری حفیظ جون پوری مشہور شاعر 3 شعر کا اضافہ کیا. نمبر 1 میری اوپر سے ہماری کو دیکھوں اردو سمجھنے والوں کا غور سے سنوں. میری اوپر سے ہماری کو دیکھوں اور ان کی شان ستاری کو دیکھوں. میری اوپر سے ہماری کو دیکھوں اور ان کی شان ستاری کو دیکھوں. گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں. گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں. گناہوں کی گراماری کو دیکھوں گناہوں کی گراماری کو دیکھوں. اور حفیظ بیعت کرے اشرف علی سے بیعت کرے حفیظ اشرف علی سے بین غفلت یہ ہوشیاری کو دیکھوں. اور دل میں کوئی دکھا نہیں رہا ہاتھ سے جنت کو دیکھوں. کیسا آخر میں اس نے پلٹا کھایا کہ اللہ والوں کے ہاتھ سے بیٹھ ہو کر توبہ کر کے اللہ کے یہاں چلا گیا. اللہ کی شان کرم. آخری آیت اس حدیث کی بخاری شریف کی ہے کہ محبت کتنی ہے. محبت کے پورے جس سے ہم الذین آمنوا اشد حب للہ کا مقام پا جائیں. اس جملہ قبیلیہ کی مصداق بن جائیں. کتنی بات ہے بھائی محبت کو کوئی مقدار نہیں چاہیے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں یہ محبت کی مقدار بتا دی اور اسی کے بعد میں ایک تقریر ختم کر دوں. مقدار کیا ہے؟ اللہم الحب کا حب الیہ من نفسی. اے اللہ مجھ کو اتنی محبت دے دے کہ میں اپنی جان پر رقم اٹھا دوں. جان کو حرام خوشیوں سے محروم کروں لیکن جان دے دوں اور کچھ کو ناراض نہ کروں. میری مجھے جتنی اپنی محبت جان کی ہے اے خدا اے خالق جان کائنات آپ کی محبت مجھے اس سے زیادہ نصیب ہو جائے. کیسا کتنا پیارا سوال ہے. کس کا سوال ہے؟ جو سارے عالم کا سب سے پیارا تھا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیارا تھا پیارا ہے اور پیارا رہے گا. اللہم الحب کا حب الیہ من نفسی. اے اللہ میری محبت مجھے اتنی دے دے. ہم امتی غلاموں کو بھی یہی ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اتنی محبت دے دے کہ ہماری جان جتنی پیاری ہے اس سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہو جائیں. یہ جو گناہ کرتا ہے اس کو اپنی جان زیادہ پیاری ہے اللہ سے زیادہ. اپنی جان زیادہ پیاری ہے اللہ سے زیادہ. جب تو اللہ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں سے اپنا منہ کالا کر رہا ہے. اگر اللہ کی محبت اس کو زیادہ ہوتی تو اللہ کو خوش کرتا اپنا دل نہ خوش کرتا اپنی جان کو تسلیم ہوتا. میں جان میری کیا حقیقت ہے اللہ کو فدا کرتا ہوں اپنی حرام خوشیوں سے توبہ کرتا ہوں. جان تم پر نثار کرتا ہوں. سنو شیر جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی نعمت ادا کر دے. نمبر 2 وجہ الحب کا اللہ الحب کا الیہ من نفسی. اللہ الحب کا حب الیہ من نفسی ومن اہلی. پھر ماں بال بچوں کی محبت بھی اتنی ہو کہ اے اللہ تجھ سے زیادہ نہ ہو. بیوی بچوں کی محبت اتنی ہو کہ تجھ سے زیادہ نہ ہو. بال بھگوان بچے مجھ سے بیٹھ گئے. مجھے اندیشہ لگ رہا ہے ان کی شادیاں ہونے والی. تھوڑا سا اندیشہ ہوا کہ ایسا بہت شادی کے بعد خانقاہ میں آنا جانا چھوڑ دوں. تو میں نے ان کے لیے ایک شعر بنایا. شادی کے بعد یارو اختر کے پاس آنا
شادی کے بعد یارو اختر کے پاس آنا، بیوی کو دیکھ کر کے مجھ کو نہ بھول جانا، بیوی کو دیکھ کر کے مجھ کو نہ بھول جانا، کیونکہ میں مولا کی محبت سکھا رہا ہوں، جو لیلا سے کہیں ساری لیلاؤں کو جو نمک دیتا ہے، جو خالق نمکیات لیلائے کائنات ہے، اس مولا کی محبت جو کام آئے گا دنیا میں بھی آخرت میں۔ لیلا تمہاری شکل بگڑ سکتی ہے، منہ میں لقوہ گر سکتا ہے، حسن کا جغرافیہ بگڑ سکتا ہے، آنکھوں کی بناوٹ پر کشش جا سکتی ہے، 11 نمبر کا چشمہ لگ سکتا ہے، جن دانتوں کی سفیدی پر مر رہے ہو یہ دانت باہر نکل آئے، مسلم دانت بنا کر گڑیا ٹوتھ پیسٹ کر رہی ہے، برش لگا رہی ہے، تو گڑیا کمر جھوٹے بجلی کمانی ہوئی، کوئی نادا ہوا کوئی نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مولا پر مریں تاکہ ہم خوش نصیب ہو جائیں، نصیب والے اللہ کو پیار کرتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ وہ ملک بھائی بھائی، اے اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھیک مانگ رہے ہیں، اے خدا اپنی بھیک اتنی محبت کی دے دے کہ میں جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی اپنی جان پیاری ہے اس سے زیادہ آپ کو پیارا محبت کرے۔ آپ کو یہ محبت الحمدللہ حاصل تھی، ایسا نہیں کہ آپ کے دل میں ایسی محبت نہیں تھی، لیکن امت کو دعا سکھا گئے، امت کو یہ محبت سکھا گئے مانگنا، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا اتنی محبت نہیں تھی کہ اپنی جان سے زیادہ؟ یہ امت کو سکھایا، ہم لوگوں کو سکھایا۔ آخر تک دو جملے ہو گئے نا کہ اللہ اپنی محبت اتنی دے کہ ہم آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیار کریں، اور اتنی دے دے اہل عیال سے بھی زیادہ، بال بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کریں، اور اتنی محبت دے دے کہ شدید پیاس میں ٹھنڈا پانی کا ہر بوند ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ جب ہم آپ کا نام کہیں اللہ تو اتنی مزہ آئے کہ زندگی برس جاوے، اب میں نہیں بولتا ہوں، برس جاوے، اتنا مزہ پاؤ جان کہ زندگی برس جائے۔ حاجی عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی اس ٹکڑے کو اپنے ایک شعر میں پیش کر دیا کہ پیاسا چاہے جیسے آگے سرد کو، پیاسا چاہے جیسے آگے سرد کو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو۔ بعض دوست میرے ساتھ رات دن رہتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ میری تقریر اضافے علم کی یہ نشم ہو، کیونکہ اس کو ہو سکتا ہے پہلے بھی سنا ہوں، اضافے کیفیات احسانیت کے نشم کہ اللہ تعالیٰ کے حضوری قرب میں ترقی ہو، ان کے اضافے کے لیے میری تقریر نہ سنو۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بڑے بڑے عالم موجود ہوں، اضافے کیفیات احسانیہ کہ اللہ کے حضوری قرب میں نصیب ہو جائے۔ کیونکہ نقل الفاظ مان لیجیے آپ میری ان باتوں کو نقل کر دوں، لیکن نقل سے وہ دل کی کیفیت کو درد نہیں پاؤ گے۔ ملفوظات، بزرگوں کے ملفوظات کو نقل کرنے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا۔ مولانا نے فرمایا کہ دیکھو اللہ والوں کی باتیں یاد کرنے سے مت سمجھ لینا کہ اب ہم ولی اللہ ہو گئے۔ ولی اللہ بننے کے لیے مجاہدات کرو، نفس و شیطان کی غلامی سے نکلو۔ کیسے ولی اللہ ہو کہ جب ٹوٹتے ہو تو پوچھتے ہو کہ ادھر قبلہ تو نہیں ہے، اور حرام کام سے نہیں بچتا ہے۔ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا دستے کے خلاف کی جو باتیں ایسی ہوئی کہ جب ٹوٹتے ہیں تو پوچھتی ہے کاروں نہیں، لیکن اندھیرے اجالے حرام کام سے بھی نہیں بچتے۔ لہٰذا اکبر الہٰبادی کا شعر ہے کہ شیخ خلاف شرع ٹوٹتا بھی نہیں، شیخ خلاف شرع ٹوٹتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے مگر چھوٹتا نہیں، تو کوئی بدلے۔ ماں سلیم اللہ خان صاحب دعوت بتاتے ہوں مکہ شریف میں تھے، میں نے کہا پیشاب کرنا کا تقاضا ہو رہا ہے، میں نے کہا بالکل، اس وقت نہیں سمجھو، جب پیشاب کر کے آئے تب ہنسے، میں نہیں سوچا تھا اس وقت بالکل کا کیا مقام تھا، میرے معلوم ہے تالا ہے پورے کا ہم نے پیش کیا تم نے کہ ہاں کر لو بالکل گرد آموزی سفیر بولی گئے تو چکانی پوچھی گئے بابلے اللہ نے مرغا ہو رہا، اللہ نے مرغا ہوا اگر واقف شوی، اگر چڑیوں کی آواز سے تم واقف ہو گئے اور مشق کر دیا چڑیوں کی آواز، مگر برزمین مرغ عارف شوی، ملک کے دل کے زمین میں جو مضامین ہیں تم کہاں اس کو جانتے ہو؟
اللہ والوں کے الفاظ کے نقل سے دھوکہ مت کھاؤ کہ ہم بھی ملفوظات بیان کر کے ولی اللہ ہو گئے. دھوکہ مت کھاؤ. اپنے احمد میں بھی اپنی برتری کا احساس مت کرو کہ ہم کو ملفوظات سناتے ہیں. یہ دیکھو کہ میں نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری بندگی کا کیا مقام ہے. اور صدیق اگر سب سے اونچے ولی اللہ بننا چاہتے ہو تو صدیق بن جاؤ. صدیق اولیاء اللہ کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے. من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. نبیوں کا دروازہ بند ہے, صدیقین کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا. سب سے اونچے اولیاء اللہ بھی آپ بن سکتے ہیں تھوڑی سی محنت کر کے. اس کا اور ساری زندگی جنت میں مزے کرو گے. جس کے لیے نہیں وقت مل رہا ہے وہ چھوڑنا پڑے گا, دنیا چھوڑنی پڑے گی. تھوڑی سی محنت کرو انشاءاللہ. اور کوئی میں صدیق کس ولی اللہ کو کہتے ہیں, اختر کے دل میں اس کی تعریف آئی. وہ بندہ جس کی گندگی کی ہر سانس غیر شریفانہ اعمال سے محفوظ ہو جائے, اسی کو ولی صدیق کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ غیر شریفانہ کیا گناہ,